اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کے ساتھ درود ابراہیمی کا ایک مشاہدہ شیئر کرنے والی ہوں، ایک بہن کا۔ اور یہ بہن کہتی ہیں کہ میرا بس ایک ہی سوال تھا کہ آخر کب تک، اور یہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا مجھے میرے سوالات کے جواب ملنے لگ گئے۔ لیکن یہ اوور نائٹ پروسیس نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ راتوں رات ہی اللہ دین کا چراغ رگڑا اور اپنے سوال کے جواب ایسے ملنا شروع ہو گئے کہ بس کیا ہی بات ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگوں کی آہستہ آہستہ ٹریننگ کی جاتی ہے، ہر انسان کو اس کے اکارڈنگ دیکھا جاتا ہے۔ اب آپ کوئی بھی دوائی، اگر آپ فار ایگزامپل 2 لوگ ہیں، ان کے سر میں درد ہے، کسی کو مائیگرین ہے کسی کو نارمل ہے، ڈاکٹر ان کے اکارڈنگ ہی ان کو دوائی دے گا نا۔ ایسا تو نہیں کہ دوسرے والے کو مائیگرین دے دی، تیسرے والے کو بھی سیویئر قسم کے مائیگرین کا مسئلہ بنا کر اس کو بھی دوائی دے دی۔ تو درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو، فائنینشیل مسئلہ ہے، ایموشنل مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، مالی مسئلہ ہے، جسمانی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، روحانی مسئلہ ہے، سب حل ہو جاتے ہیں، لیکن تھوڑا وقت لگتا ہے۔ اور اس کے اندر آپ کی کوشش سب سے بڑی چیز ہے، جو ضرورت ہے جس چیز کی، اور اس کے اندر سب سے نمبر 1 چیز یہ ہے، تعداد سے بھی بڑھ کے کنسسٹنسی، کہ آپ کی کتنی زیادہ مستقل مزاجی ہے درود ابراہیمی پڑھنے پر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ روز ہمیں جانتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے ہوں گے جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو جانتے ہیں، آپ کے والدین آپ کو اتنا نہیں جانتے ہوں گے جتنا اللہ جانتا ہے آپ کو۔ آپ کی وہ چیزیں، وہ عادات جن سے آپ خود بھی ناواقف ہیں اور اکثر سوچتے ہیں میں ایسا کیوں کرتی ہوں یا کیوں کرتا ہوں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو آپ کو جاننے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی قسم کے تھرڈ پارٹی کی یا بیچ میں کسی برج کی ضرورت نہیں ہے آپ تک پہنچنے میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہی ہمارے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ از آلویز نیئر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے پاس ہوں، میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ یہاں سے کیا بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نیک رستہ کب ملے گا؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کو حکم مانیں گے۔ اب یہاں پہ وہ بات آ گئی، ایک انسان آپ کو کہہ رہا ہے میرے مفاد کا یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کیس میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تو ہمارے لیے بنائی ہے۔ کہ اللہ کو خدا نخواستہ معاذ اللہ استغفر اللہ ہم سے کوئی لینا، ہم حقیر سے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو سینکڑوں مخلوق ہیں، جن ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، جانور ہیں، حیوانات، ہر ایون چاند ستارے سورج، یہ سب سجدہ کرتے ہیں۔ تو آپ کو اور مجھے اللہ کی اصل میں ضرورت ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ واپس آتے ہیں جی مشاہدے کی طرف۔ تو یہ بہن کہتی ہے کہ میرا ایک سوال تھا آخر کب تک۔ ان بہن کو ہر لحاظ سے کبھی سسرالی مسئلے تھے، اور کبھی ایسے مسائل تھے جس میں صحت کے معاملات آ جاتے تھے، کبھی ان کی شادی کے اندر مسئلے ہوتے تھے، کبھی ان کے ایون میکے سے بھی مسئلے ہوتے تھے۔ تو ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا صرف کہ سسرال کا ہی ان کے ساتھ معاملات خراب تھے، ان کے ساتھ شادی میں بھی کچھ معاملات خراب تھے، کچھ ان کی بیماریوں کے معاملات تھے، کچھ ان کے ساتھ ایون میکے والوں کے معاملات بھی کچھ خراب تھے، یعنی جو ان کا اپنا میکہ، ان کے اپنے گھر والے تھے، ان کے ساتھ بھی ان کے معاملات خراب تھے۔ سننے والا سوچے گا کہ شاید اسی انسان میں فالٹ ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ہر انسان کی ایک نیچر ہوتی ہے، ہر انسان کو آزمایا جاتا ہے حالات کے اکارڈنگ، جو بھی حالات سے وہ گزرتا ہے اس سے۔ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، اور قرآن میں فرمایا ہے کہ تم ایک دوسرے کی آزمائش کے لیے بنایا ہے تو ہے کوئی صبر کرے۔ اب صبر کیسے کریں؟ اب کیسے ہم فلاں حالات سے نکلیں؟ کوئی سسرالی مسئلہ ہے، کوئی خاوند کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، اپنا ذاتی مسئلہ ہے، شادی نہیں ہو رہی، پسند کی شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، والدین نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے۔ آج کل تو بڑی بڑی چیزیں نکل رہی ہیں، ہم کیا اس بات کو، پہلے تو ہوتا تھا نا ادب سے والدین کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، والدین نے جو کہہ دیا صحیح غلط جو بھی کر رہے ہیں چلو جی ماننا ہے۔ اب تو اولاد کوشچن کرتی ہے، جی ماں باپ نے ایسا ہمیں کیوں کہا، ایسی بات کیوں آئی بیچ میں؟ تو یہ سارا پروسیس ہے، اس سارے کا جواب آپ کو درود ابراہیمی ملے گا، لیکن ایک دم نہیں ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک دم بھی دے سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہوتے اس ٹائم، قابل سے مراد معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی برائی کری ہوں، بات ہے کہ ہماری مینٹل کیپیبلٹیز اتنی نہیں ہوتی جو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے، اس لیے آہستہ آہستہ یہ پروسیس ہوتا ہے۔ پھر جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ رستہ تھا اصل میں، یہ اس وجہ سے ایسے حالات ایسے ہوئے تھے تو مجھے معلوم ہوا کہ مجھے یہاں سے گزرنا ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں آہستہ آہستہ ہر چیز ایڈ ہوتی ہے، اور یقین کریں
آہستہ آہستہ ہمیں اس لیے لگتا ہے کیونکہ سال گزر جاتا ہے نا درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے، معجزات بھی ہوتے ہیں، کامیابیاں بھی ملتی ہیں، آسانیاں بھی ملتی ہیں، روحانی ترقیاں بھی تھوڑے تھوڑے ملتی ہیں سٹارٹ میں، کچھ لوگوں کو پہلے ہی سٹارٹ میں زیادہ مل جاتی ہیں، قسمت کی بات ہے نا ہر انسان کے اکارڈنگ. تو لیکن وہ 1 سال کا عرصہ بہت کم ہے، لوگوں کو تو 13 سال لگ جاتے ہیں. اگر آپ کو 1 سال کے اندر ہی اتنی چیزیں پتہ لگ رہی ہیں، مہینوں میں آپ کو پتہ لگ رہی ہیں، تو آپ کو خوش قسمت سمجھیں. اب یہ بہن کہتی ہیں کہ میں اس قدر پریشان ہو چکی تھی حالات سے، اور سب سے بڑی چیز جو کہتی ہیں کہ میں جس کے ہاتھوں ماری جاتی تھی وہ تھے لوگوں کے رویے. انسان سوکھی روٹی بھی کھا لیتا ہے اگر اچھے لوگ ہوں آس پاس. اگر 4 سوکھی روٹیاں ہیں، 8 لوگ ہیں، اور اگر مل بیٹھ کے اتفاق سے وہ کھائی جا رہی ہے، اور ہر کسی کے دل میں ایک دوسرے کا خیال ہے، محبت چلے نہ صحیح، خیال ہے، انسانیت ہے. انسانیت کے لیے آپ کو کسی کا رشتہ دار ہونے کی ضرورت نہیں. تو اگر انسانیت ہے تو 4 روٹیاں بھی 8 لوگوں میں بخوبی بٹیں گی اور سکون سے گزارا بھی ہو جائے گا. کہنے کی بات ہے، اکثر لوگ کہیں گے، لیکن یہ ایک محاورتاً بات بھی ہے. آپ کی زندگی میں رویے مار دیتے ہیں، اور جو رویے جو ہمیں مار دیتے ہیں، پھر چاہے وہ ہمارے اپنے والدین کا ہو، پھر ہمارے اسپاؤس کا ہو، ہماری اولاد کا ہو، ہمارے کولیگس کا ہو، ہمارے سسرال کا ہو، غرض یہ کہ کسی بھی شخص کا رویے مار دیتے ہیں، لہجے مار دیتے ہیں. اتنی چوٹ تھپڑ کھانے سے نہیں لگتی جتنی چوٹ رویوں سے لگتی ہے. کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کوئی مذاق میں آپ کو ہٹ کرے تو نہیں، مذاق میں تھپڑ مارے، کچھ لوگ کیا ہوتی ہے بات تھپڑ مار کے کرتے ہیں مذاق میں، لیکن ٹھیک ہے، اور وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتا لوگوں کو کیا مسئلہ ہے. لیکن اگر کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، اور اگر وہ زبان سے ایسی کوئی بات نہیں کرے تو بندہ تھپڑ بھی سہ جاتا ہے. لیکن اگر ایک انسان لہجے ہی ان کے اتنے کڑوے ہوں تو وہ سہ نہیں جاتے، اور وہ انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں. تو یہ بہن کہتی ہے میرا یہی سوال تھا آخر کب تک. اور کہتی ہے میں اتنی تنگ آ چکی تھی کہ میں کہتی تھی کہ میں ہر انسان کے رویے کو جانتی ہوں، ہر انسان کے رویے کو پہچانتی ہوں، تو پھر کیوں میں بار بار ان لوگوں سے ہرٹ ہو رہی ہوں، بار بار ان لوگوں کے معاملات اور واقعات، مجھے اتنی طاقت ان لوگوں میں کیسے ہے کہ یہ مجھے ہرٹ کریں. پھر ان کی ایک اللہ والی بہن سے ملاقات ہوئی، اور تب تک کہ الحمدللہ درود ابراہیمی پڑھ رہی، تو کہتی اس سے بھی معاملات کافی کنٹرول تھے. لیکن جب جن کی اللہ والی بہن سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو یہ کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے 2 باتیں بتائیں. انہوں نے پہلی بات تو یہ بتائی کہ دیکھو، اگر تمہارے زندگی میں سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ تمہارا ذہنی سکون. اب وہ ذہنی سکون کیسے آئے؟ فلاں انسان نے ہم سے ہنس کے بات کی، ہم ٹھیک ہو گئے، فلاں انسان نے ہم سے اٹھ کے بات کی، ہم اپسیٹ ہو گئے. ایک انسان کی اہمیت یاد رکھیے گا، تب تک وہ انسان اہم رہتا ہے ہماری نظر میں. ہم کہتے ہیں نا فلاں انسان بہت اہم ہے، فلاں انسان کی تو بات ہی کیا. انسان، اس کی اہمیت تب تک رہتی ہے جب تک آپ نے اس کو اہمیت دی ہوتی ہے، جب تک آپ نے اسے ہوا بنایا ہوتا ہے. جہاں ہم اس انسان کو کچھ سمجھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے جو ہے نا ہمارا اہمیت دینا ان کو اسپیشل بناتا ہے بیسیکلی. جہاں ہم ان انسان کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ انسان ہمیں تب نظر آتا ہے کہ یار یہ تو معمولی سا انسان تھا، اس کے بھی میرے اتنا ہاتھ پاؤں ہیں، اس کا بھی دماغ ہے، اس کی بھی روزمرہ کی کھانے پینے کی روٹین ہے. اب عبادت کی میں یہاں کسی کی بات نہیں کری کہ کون عبادت کیا کرتا ہے، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہ رہی ہوں، ہم بناتے ہیں اگلے کو خاص، اور وہ خاص جو ہے آپ چاہ رہے ہیں جی فلاں مجھ سے اچھا بیہیو کرے، تو آپ کیوں چاہ رہے ہیں فلاں انسان آپ سے اچھا بیہیو کرے؟ اس کو ایک دفعہ ایکسیپٹ کریں کہ یہ انسان ایسا ہے اور آگے نکلیں. اب یہ کرنا بھی مشکل ہے. تو وہ اللہ والی بہن سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے بیسیکلی درود ابراہیمی ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ پڑھتی تھیں، ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ. تو وہ کہتی ہیں کہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ میرے زندگی میں امپورٹنس ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کہتی ہیں جب سے میں نے 2 باتیں سیکھ لی ہیں، میرا ذہنی سکون، اور وہ ذہنی سکون کب آئے گا؟ دوسری بات کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خوش کرنا ہے. کہتی ہے جب میرا دل بہت ٹوٹ جاتا ہے تو میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر لیتی ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیتے ہیں. تو یہاں پر وہ کہتی ہیں کہ جب یہ بہن سے ان کو یہ باتیں پتہ لگیں، ان اللہ والی بہن سے، تو وہ کہتی ہیں کہ اتنا سکون ان کو اترا. لیکن وہی ایک معاملہ آتا ہے کہ بندہ اس پہ عمل کرے تو کرا کیسے؟ اکثر ہوتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں وہی ہمیں وہ فلاں چھوڑ کے چلا گیا، فلاں دوست اچھی نہیں وہ چھوڑ گئی، فلاں ہمارا خاوند بیر ہوئی. یعنی ہماری اپنی لائف کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ کو اپنی عبادت اور اپنی اطاعت کے لیے بھیجا ہے، کسی کے لیے نہیں. اور ایک بات جب آپ سمجھ لیں گے نا، ہم کہتے ہیں نا فلاں بندے نے راستہ روک لیا ہمارا، نہیں، وہ وسیلہ ضرور بن سکتا ہے لیکن پیچھے ڈیسیجن اللہ کا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے.
کیا تم جانتے نہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں؟ یہ باتیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے فرینڈ ہیں، لیکن کن کے ہیں؟ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ صرف بھروسہ، کوئی مال و دولت نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ آپ صدقہ دیتے ہیں آپ کو دگنا واپس ملتا ہے۔ تو میں صرف آپ لوگوں سے جو مشاہدہ ان بہن کا وہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ کس طریقے سے کیا جائے یہ سب نا، تو وہ کہتی ہیں اس جرنی میں درود ابراہیمی سے مدد ملی۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں کام تو کرنا ہے، ہاں ٹھیک ہے، اگلے لوگ کہتے ہیں اگلوں سے امید لگانا بند کر دو۔ کیسے امید لگانا بند کی جائے؟ آپ درود ابراہیمی ایڈ تو کر کے دیکھیں اپنی لائف میں۔ آپ کو دعا کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھانے پڑیں گے کہ یا اللہ میری زندگی میں یہ ایڈ کر دیں۔ آپ خود نوٹ کریں گے یا کریں گے کہ آٹومیٹکلی آپ کو فرق ہی نہیں پڑے گا، اگلوں سے امیدیں لگانا آپ کی بند ہو جائیں گی اور آپ خود حیران ہوں گے۔ اب آپ کہتے ہیں جی فلاں بچہ بدتمیزی کرتا ہے، فلاں بچی بدتمیزی کرتی ہے، درود ابراہیمی کا تحفہ دیں ان کی زندگی میں، چاہے 11 دفعہ ہی، آپ خود دیکھیں گے کہ وہ بدتمیزی کرنا چھوڑ دیں گے۔ آپ خود پڑھنا شروع کر دیں اگر آپ کی اولاد نہیں پڑھی۔ میں یہاں پہ ایک مشاہدہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کوٹ کروں گی۔ ایک بیوی جو بہت پریشان تھی اپنے خاوند کی وجہ سے کہ وہ کسی طرح درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو وہ کیسے ہوا سلسلہ وہ انشاءاللہ نیکسٹ مشاہدے میں ضرور بیان کروں گی آپ سے۔ تو ابھی کے لیے بس اتنا ہی کہ جو اتنا بڑا مشاہدہ آپ لوگوں کو ذرا سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ناممکن کام اللہ تعالیٰ درود ابراہیمی کی برکت سے کروا دیتے ہیں، پھر چاہے وہ ایموشنل ہو، آپ کا دماغی معاملہ ہو، آپ کا آپ یقین کریں، میں اتنا یقین سے یہ بات کہہ سکتی ہوں۔ ایک بہن مجھے بتاتی ہیں کہ ان کو ڈپریشن ہو رہا تھا اور اتنا سویر ان کا ڈپریشن چلا گیا تھا، اتنا زیادہ کہتی ہیں کہ مجھے کب کبھی طاری ہونے لگ جاتی تھی، میرا جسم کانپنے لگ جاتا تھا ڈپریشن سے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے درود ابراہیمی بس تیزی پڑھنا شروع کر دیتی تھی اور اس کے بعد کہتی ہیں ابھی ہارڈلی 1-2 منٹ بھی نہیں گزرتے ہوں گے، بلکہ یہ بھی زیادہ ہیں، کچھ سیکنڈز گزرتے ہوں گے، کہتی میں کام ڈاؤن ہونے لگ جاتی تھی۔ اب یہاں میں ہرگز یہ بات نہیں کہوں کہ دماغی بیماری نہیں ہوتی، بالکل ہوتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ سے جڑا ہے اس کو ڈپریشن نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی کفر ہے، جب آپ مایوس ہوتے ہیں ڈپریشن میں جاتے ہیں تو باقی لوگ کفر کی طرف جاتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، خودکشی بھی کفر کی ہی ایگزامپل ہے۔ خودکشی کرنے والے کی اگر اللہ نہ چاہے تو، لیکن خودکشی جو انسان کرتے ہیں وہ لوگ جنتی نہیں ہوں گے، وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو یہ سارا جو سینیریو ہے، ایک دفعہ ایک ایکٹریس ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گی، لیکن انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے جو لوگ جڑ جاتے ہیں ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا۔ بڑے کرٹیسزم ملے اس عورت کو، بہت زیادہ، ایون بڑے بڑے سائیکیٹرسٹ نے اس کو ٹیگ کر کے بولا جی یہ دیکھو ذرا اس نے کیا یہ بولا، یہ ہوا وہ ہوا، اور جس سائیکیٹرسٹ نے اس کو ٹیگ کر کے یہ باتیں بولی آج ماشاءاللہ وہ خود حجاب کی طرف چل پڑی ہے۔ تو یہ بات وہی ہے کہ جب تک آپ اللہ سے نہیں جڑیں گے، ان کانسیپٹس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، اب کرنا کیسے ہے؟ اچھا ہم اپنے دماغ کو سمجھاتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کا مائنڈ شیطان تو ایسا وہ ہے، کہہ لیں کہ کیا بولتے ہیں، مستقل مزاجی ہے، اس میں آپ تھک جائیں گے، ڈرامہ دیکھ لیں گے، کوئی ٹی وی لگا لیں گے، مووی دیکھ لیں گے، وہ اپنے مقصد سے نہیں ہٹے گا پیچھے۔ اور یہ کہ وہ جانتا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے کس طرح آپ کو گمراہ کرنا ہے۔ اس کے وہ ایک ہوتا ہے نا ڈاکٹر کیا کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس آپ لے کے جاتے ہیں اپنے مریض کو، تو کبھی کبھی ایسے کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جی مریض کے اوپر، اچھا یہ دوائی کھا لیں، اچھا نہیں فرق پڑا، اچھا یہ کھا لیں، اچھا نہیں فرق پڑا، اچھا وہ کھا لیں، کرتے کرتے ایٹ دا اینڈ یا تو مریض کو ہی کچھ ہو جاتا ہے یا مریض خود ڈاکٹر بدل لیتا ہے یا ایٹ دا اینڈ ڈاکٹر اس بیماری کے تہ تک پہنچ جاتا ہے ایکسپیریمنٹ کر کے۔ تو آپ اور مجھے ہماری کتنی زندگی ہوگی؟ میکسیمم بہت الحال ہے 100 سال، اول تو 100 نہیں ہے، 50 کے بعد سب بونس پہ ہیں۔ تو وہ تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں سالوں سے ہے، اتنے انسانوں پہ کرنا تھا، اس نے ایکسپیریمنٹ کر لیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں میری، جس کو اللہ نے بچا لیا وہ کامیاب ہے۔ اب کیسے بچیں؟ درود ابراہیمی ایڈ کر لیں اپنی زندگی میں پلیز۔ جو بھی ایموشن ہوگا آپ کا، جو بھی پریشانی ہوگی آپ کی، جو بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، ڈپریشن میں ہے، تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے، دل گھٹ رہا ہے، دم گھٹ رہا ہے، فائنینشیل تنگی، جو بھی ہے آپ بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ بچا لیں گے آپ کو۔ کہیں کہ میری ہر مشکل میں
اور ہر پریشانی میں، ہر دشمن میں، جو بھی میرا دشمن ہے، جو بھی میری تنگی ہے، جو بھی میری پرابلم ہے، بڑی سے بڑی پرابلم ہے، اس پرابلم اور میرے بیچ اللہ تعالیٰ حائل ہیں۔ تو ہاں ٹھیک ہے، آپ کے بیچ میں کوئی کھڑا ہو اور آپ کو سامنے والا انسان نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بیچ میں کھڑا ہوا شخص جو ہوگا، وہ آپ جب تک اس کو اپروچ نہیں کرے گا وہ بندہ، تب تک آپ کو نہیں کر سکتا نا وہ اپروچ، ایسے ہی ہے۔ تو آپ کی ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر چیز اللہ کے حوالے کرنے کا آسان حل ہے درود ابراہیمی۔ پڑھیں اور دل سے کہیں یہ بات، جب جب دل گھبرائے، جب جب پریشانی ہو، جب جب ایون کوئی جن جنات، پریشانیاں، شیطان جو بھی تنگ کرے، کہیں، ڈٹ کے کہیں مجھے اللہ پہ بھروسہ، اللہ آپ کا بھروسہ کبھی توڑنے نہیں دے گا۔ آپ کہیں کہ میرے اور تیرے بیچ اللہ حائل ہے، یہ پریشانی، یہ مشکل، جو بھی میرا، اللہ تمہارا اگر مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ڈن کریں اس بات کو، تو مددگار بنائیں اللہ تعالیٰ کو درود ابراہیمی میں مستقل مزاجی سے۔ مجھے کامنٹ آیا ہوا جی آپ نے لوگوں کو پابند کر دیا وقت کا، میں کسی کو پابند نہیں کری۔ میرا صرف ایک موٹو ہے کہ آپ درود ابراہیمی زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ وہ خزانہ ہے جو آپ کو مل گیا تو آپ کی دنیا آخرت دونوں پار ہے۔ چلیں جی، امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔